بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افشاں بخاری ہے اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاملات زندگی پر غور فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے اور آج ہم ان کی سنتوں پر عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی بھیجتے ہیں، لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا ہمارا ایمان، اخلاق، عبادات، معمولات اور معاملات اپنی محبوب ہستی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر، مسلمانوں کے درمیان یا غیر مسلمانوں کے درمیان، اپنے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے نا، محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات بھی تو مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ذکر الہی کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، کثرت سے تسبیح استغفار کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے، ناپسندیدہ صورتحال میں اللہ کا تب بھی شکر ادا کرتے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تب ہم کفریہ کلام کہنے لگتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اپنے وقت پر ہی پڑھتے تھے، بھلے جتنا بھی کوئی بھی کام ہو، لیکن اپنے وقت پر نماز پڑھتے، اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، سفر میں نماز قصر پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزمرہ کے کام اس طرح کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب نہیں سمجھتے، جوتا خود سی لیتے تھے، اپنے کپڑوں پر پیبند بھی لگا لیتے تھے اور سی بھی لیتے تھے، ذاتی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے تھے، خصوصاً منہ کی صفائی کا۔ سوتے وقت بھی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، وضو کرتے وقت پانی کے اسراف سے بچتے، کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگاتے، زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے تھے، کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے تھے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں مکھن، کھجور، حلوہ، شہد بہت پسند تھا اور سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے۔ پینے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے کام تھے، جس میں کھانا پینا، سونا جاگنا، چال ڈھال، صدقہ، روزہ، نماز سب آ جاتا ہے۔ کبھی بستر پر سوتے، کبھی زمین پر، چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی۔ عشاء سے قبل سونا پسند نہ کرتے، رات سونے سے پہلے سرما لگاتے تھے، دائیں کروٹ پر لیٹتے، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھ کر اٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال باوقار اور پرسکون تھی، چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے، عمومی طور پر سبز رنگ کا لباس پہنتے، کرتا پسندیدہ لباس تھا، پوری آستین زیب تن فرماتے، چاندی کی انگوٹھی پہنتے اور مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرماتے تھے۔ اکثر سواری پر نفل نماز ادا کر لیتے، جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے، ملاقات کے موقع پر سلام میں پہل کرتے، مصافحہ کرتے، جب تک دوسرا شخص ہاتھ نہ چھوڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ نہ چھوڑتے، سلام کا جواب زبان سے دیتے تھے، چھینک آنے پر آواز آہستہ کرتے اور الحمدللہ کہتے، چھینکتے وقت چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے، کوئی اور چھینکتا تو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیتے، جمائی کے وقت بھی ہاتھ منہ کے آگے کرتے یا جمائی کو روک لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی تھی، کوئی فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام واضح ہوتا، بات کو 3 بار دہراتے،
سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے کہ سننے والا پوری طرح بات سمجھ جاتا۔ گفتگو میں نہ کسی کی غیبت ہوتی نہ طعنہ زنی، اور آج کل محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو غیبت کے علاوہ تو باتیں ہی نہیں ہوتی، بس غیبتیں ہی کرتے جاتے ہیں، کسی کی اندرونی باتوں کی ٹو میں نہ رہتے، زیادہ خاموش رہتے اور کم ہنستے، نہ خوشی میں کہکے نہ رونے میں چیخ و پکار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا، اور آج کل ہمیں بھی اپنا اخلاق درست کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے، وعدے کی پابندی کرتے، حق کی حمایت کرتے، مشکلات اور مصیبت میں صبر کرنے والے تھے، با پردہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سخت کلام کرتے نہ سنگ دل تھے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، جبکہ آج مسائل کے حل کے لیے بازاروں میں شور، ہنگامہ اور نعرہ بازی عام ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے اور درگزر کر دیتے۔ آج ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں کیسے گمان ہے، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوں گے نا تو دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی نہیں آ سکتی۔ جب تک خیر خواہ نہ ہو دلوں میں محبت نہیں ہو سکتی۔ جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک نہ گھر کے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور نہ باہر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کرتے، خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے، ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا۔ ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے، سفر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈالتے، مطلب قرآن دازی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ جائیں گے۔ بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے، حسن کو اٹھا کر کہتے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ سب اس سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور حسن اور حسین کھیل رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ امامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے۔ آج اگر نماز پڑھتے وقت ماں کے پاس بچہ رو رہا ہوتا ہے تو اسے کھینچ کر ماں سے دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ماں بچے کو اٹھا کر نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ محمد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کنویں سے پانی کا گھونٹ بھرا اور میرے چہرے پر ڈال دیا، یعنی بچوں سے بھی دل لگی کر۔ ساتھیوں کے نام پیار سے بھی لیتے تھے، مطلب نک نیم۔ حضرت علی کو کہتے اے مٹی والے، حضرت ابو ہریرہ سے کہتے اے بلی والے، اور حضرت انس سے کہتے اے 2 کانوں والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کی سطح پر اور ان کے مزاج کے مطابق ہوتا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا تھا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یسروا ولا تعسروا، آسانی کیا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی کی توہین کی، نہ کبھی کسی کی دل شکنی کرتے، امیر کاروں کو دعا دیتے اور نصیحت بھی کرتے تھے، مصیبت زدہ کے کام آتے، یتیموں کی مدد بھی کرتے تھے، مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکتا تھا۔ لوگوں کے غم میں شریک رہتے، کمزور مسلمانوں کی زیارت کرتے، ان کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے، ان کے لیے دعا بھی فرماتے اور ان کا جنازہ بھی پڑھاتے تھے، جانوروں پر خاص رحمت شفقت فرماتے۔ ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے چڑیا کے بچے کو پکڑ لیا، جس پر چڑیا شور مچانے لگی تو انہیں بچے واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ درختوں کو بلا وجہ کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے بھی منع فرماتے۔ گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ مثالی تھا۔ خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے، کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے، کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے تھے، کسی سائل کو انکار نہیں کرتے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ کوئی سوال ہی آتا ہے مانگنے کے لیے، ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں کہ نہیں ہے بھئی ابھی ہمارے پاس۔ خرید و فروخت میں کبھی زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے۔
آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن، اپنے روزمرہ کی زندگی میں جہاں جہاں جتنا ہم مال خرچ کرتے ہیں اس پر غور کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم بامقصد انسان بنیں اور امت مسلمہ کے حالات بدلیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ ہمارے طرز عمل، رہن سہن، گفتگو، معاملات سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں گے ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچے تھے۔ انہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جب انہوں نے دین پر عمل کیا، ابتدائی اپنی ذات سے کی اور پھر اسے دوسروں تک لے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔